بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو طیب الشمائل، محمود الفضائل، جامع الصفات، صاحب الکرامات، امام العارفین، قدوۃ العاملین، تاج البلغاء، رائد الفصاح، نبر الخطبہ، عظیم الحلم اور مدینہ علم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں بتائیں گے۔ دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال و خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے۔ مگر حضرت علی کرم اللہ تعالی کی وہ ذات گرامی ہیں جو بہت سے کمال و خوبیوں کی جامع ہیں کہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نامدار بھی، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور علم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی۔ غرض کہ آپ بہت سے کمالات و خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز و بیگانہ ہیں، اس لیے دنیا آپ کو مظہر و العجائب الغرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک اس طرح یاد کرتی رہے گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی ابن ابی طالب ہے اور کنیت ابو الحسنین ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے اور یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 30 سال بعد پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولا کل سید الرسول جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے۔ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کو لے لیا تھا۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھولتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں سنی اور آپ ہی کی عادتیں سیکھیں، اسی لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو عمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال اور بعض کہتے ہیں کہ 8 سال اور کچھ لوگ اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت علی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت علی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کہا کہ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا،
چونکہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کا فاش ہونا منظور نہ تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے، مگر اللہ تعالی نے آپ کے دل میں ایمان کو واضح کر دیا تھا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور اسلام لے آئے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوب روح اور جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہ زیادہ دراز قد تھے اور نہ کوتاہ قد۔ آپ قوی و طاقتور تھے، داڑھی مبارک گھنی اور چہرہ حسین اور بشاشت لیے ہوئے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مائل بافرہبی تھا، آنکھیں بڑی تھیں، مونڈھے چوڑے اور ہاتھ کھردرے تھے، سر پر بال کم تھے، بڑے منکسر المزاج تھے، ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی مفلس ہیں۔ سردیوں میں گرمیوں کا لباس اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس زیب تن فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مہمان کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ طیب الشمائل، محمود الفضائل، جمیع الصافات، صاحب الکرامات، امام العارفین، قدوۃ العاملین، تاج البلاغہ، زائد الفصاح، نبرس الخطبہ، عظیم الحلیم اور باب مدینہ علم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام سے نور ظاہر ہوتا ہے اور زبان سے حکمت و دانائی کی باتیں نکلتیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام عادل تھے، کبھی غلط فیصلہ نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے سائل کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ مکہ میں مقیم ہوئے تاکہ امانت داروں کو ان کی امانتیں لوٹائیں، پھر دور دراز کے سفر کے لیے رات کے وقت خفیہ طور پر ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی طاقتور، انتہائی بہادر اور بے مثال شاہ سوار تھے۔ ہر جبر و ظالم شخص کی کمر توڑنے والے تھے، جس سے بھی مقابلہ ہوا اس پر غالب آئے اور جس کو بھی آپ نے للکارا اس کو قتل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی دشمن کے مشہور انتہائی بہادر شخص عمرو بن ود کو شکست فاش دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی جابر و سرکش یہودی مرہب کو واصل جہنم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بہت سی اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کے میدانوں میں دشمنوں پر غالب آنے اور تابڑ توڑ حملہ کرتے دیکھا جاتا تھا۔ دشمن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حملے سے فرار کی راہ ڈھونڈتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوددار اور غیور تھے کہ مقتول کا سامان حرب سلب نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی بیش قیمت چیزوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی مصیبت زدہ یا زخمی انسان کا کام تمام نہیں کرتے تھے، اس کو برا خیال کرتے تھے، کسی کی آبرو ریزی نہیں کرتے تھے، کسی کا راز افشان نہیں کرتے تھے، تمام غزوات میں برسرے پیکار رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام معارک میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فتنوں کی آگ کو بجھانے والے، مصائب کا مقابلہ کرنے والے، ملحدین کا صفائیہ کرنے والے اور مشرکین پر قاہر و زبردست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام الزاہدین اور ولی المومنین بھی تھے۔ حضور علیہ السلام کے لیے ایسے تھے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی سی مشابہت پائی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا اور دنیا کی چمک دمک سے کامل طور پر وحشت و نفرت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی آہ و بکا کرنے والے تھے، اکثر متفکر رہتے تھے، یتیم کی طرح روتے، یوں کانپتے جیسے کوئی مریض کانپتا ہے، عبادت خدا بندی سے بڑا شغف رکھنے والے،
اور بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہد کرنے والے تھے۔ کم کھانا اور عظیم کام سر انجام دینا آپ کو پسند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی تعظیم کرتے اور فقراء و مساکین سے محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب دل آدمی تھے اور زبان سے اکثر ذکر جاری رہتا تھا۔ آپ نے کبھی بیہودہ گفتگو نہیں کی اور نہ کبھی جھوٹ بولا۔ مومن لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور منافق لوگ ہی آپ سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، حدود الہیہ کو قائم کرتے ہوئے اور عبادت و خشوع اور عاجزی میں گزار دی۔ جب آپ کی عمر مبارک 60 سال کے قریب پہنچی تو 40 ہجری میں ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک اللہ رب العالمین کے حضور پرواز کر گئی۔